بسم اللہ الرحمن الرحیم سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ میں محمد طلحہ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج آپ کو میں اگر یہ کہوں کہ بہت سخت حدیث ہے، اگر میں یہ کہوں پتہ نہیں وہ میرے الفاظ بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ اب غور سے توجہ سے سنیے گا اور دیکھے گا کہ یار یہ صفات میرے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 3 قسم کے شخصوں سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو ڈر گئے تھے اتنی بات سے، لیکن حضور نے 2 باتیں اور کہہ دی، 2 باتیں حضور نے اور ارشاد فرما دی۔ فرمایا کہ اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ جوڑتے ہیں، جلدی بتا دیں، ہمارے کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ فرمایا پہلا وہ آدمی ہوگا جو تکبر کے طور پر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہوگا، اور فرمایا دوسرا وہ آدمی ہوگا جو اپنا مال قسم اٹھا کر بیچتا ہوگا۔ پھر آقا نے فرمایا تیسرا وہ آدمی ہوگا جو کسی پر احسان کرتا ہوگا پھر احسان جتاتا ہوگا۔ میں ایک منٹ میں تینوں کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں۔ وہ پہلا شخص جو تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے شلوار کو رکھتا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا جس کا ٹخنا ننگا نہ رہا وہ آدمی کل قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ آج ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ، ہمارا زمانہ اور وقت اتنا تیزی سے حرکت میں آیا کہ ہمارا سب کچھ الٹ ہو گیا۔ مرد کو شریعت نے یہ حکم دیا کم از کم ٹخنا تو اپنا پاؤں کا ٹخنا تو اپنا ننگا رکھ لے، اور عورت کو حکم دیا کہ پاؤں سارا چھپا کر رکھ، ٹخنا چھپا کر رکھ۔ ایسی ہمارے دور نے ترقی کی، مرد کا ٹخنا چھپ گیا اور عورت کا ٹخنا اتنا ننگا ہوا کہ آدھی آدھی پنڈلیاں ننگی رہ گئی۔ خدارا اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اپنا ایسا لباس پہناتے ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں اور آپ خود اس حدیث پاک پر، میں خود حدیث پاک پر آج سے عمل پیرا ہونے کی پکی نیت کر دیں۔ دوسرا وہ شخص جو قسم اٹھا کر مال بیچتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، اس کی ایک مثال یہ ہے، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، یار یہ موبائل کتنے کا؟ یہ موبائل مجھے 20,000 کا پڑا، اللہ کی قسم میں تجھے 20,500 کا دوں گا، 500 کمانا میرا حق ہے۔ یہ بندہ اس حدیث کے اندر آ گیا، مال بیچنا قسم اٹھا کر، یہ بندہ اس میں آ گیا۔ اور اسی طرح قسمیں اٹھا کر بیچنا، مال کے اندر وہ کوالٹی وہ صلاحیتیں نہیں ہے، لیکن کہنا کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ شاندار ہے، یہ اصل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ بندہ اس مال میں، اس حدیث کے اندر داخل ہو گیا۔ اور تیسرا بڑا ہے میں پیارو، کہ وہ بندہ جو کسی پر صدقہ کرے، احسان کرے، پھر اس احسان کو جتلائے۔ اس کی میں صورتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب آپ کا تھوڑا سا کپڑا پرانا ہوا، آپ نے کسی ایک غریب آدمی کو دے دیا۔ اب وہ غریب ہے، ایک صورت تو اس کی یہ ہے، وہ غریب آدمی جمعے کے دن نماز میں کہیں وہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آیا مسجد میں، آپ کسی دوسرے آدمی کو کہہ رہے ہیں یار یہ کپڑا دیکھا آج اس کو میں نے دیا تھا۔ ایک صورت اس کی یہ ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ آپ اسی کو کہتے ہیں، غریب کو کہتے دیکھا کتنا سونا تجھے کپڑا لگ رہا ہے۔ اور تیسری صورت اس کی ایک یہ ہے کہ اس آدمی نے کپڑا نہیں پہنا جو آپ نے دیا تھا، تو آپ پورے مجمع میں اس سے پوچھتے ہیں اوے تو وہ کپڑا کیوں نہیں پا کے آیا جڑا تینوں میں دیتا سی؟ فرمایا ایسا آدمی، ایک جگہ تو لکھا کہ اس طرح آدمی کی مثال یہ ہے کہ انسان کتے کا جھوٹا چاٹ لے۔ کسی پر احسان کیا، اگنور کر دو یار، پتہ ہی نہیں آپ نے، کھوچ پا دو، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کس پر کیا بھی ہے نہیں کیا۔ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے۔ اور آج مانگنے والا اتنا پریشان ہے، وہ لے بھی رہا ہوتا ہے، عزت نفس بیچ بھی رہا ہوتا ہے، اور وہ تانا سننے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے مستقبل میں مجھے یہ تانا دے گا، مجھے یہ کہے گا کہ یہ وہی ہے جو تینوں میں دیتا سی۔ تو آئیے حدیث پاک میں جن 3 لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر وہ عادات میرے اندر کوئی بھی پائی جاتی ہے، آج سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا شلوار اتنا اونچا رکھیں، کم از کم اتنا اونچا رکھیں کہ آپ کے پاؤں کا ٹخنا ننگا نظر آنا چاہیے۔ نمبر 2، قسم اٹھا کر کبھی مال نہ بیچنا۔ نمبر 3، احسان کر کے کبھی اس کو تانا نہ دینا۔ میری باتیں اچھی لگی ہو، اپنے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ محمد طلحہ۔